ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بات ایک عام سی ہوتی ہے، روزمرہ کی ایک داستان ہوتی ہے، روزمرہ کا ایک واقعہ ہوتا ہے، ہم روز کسی سے ملتے ہیں، کسی سے بچھڑتے ہیں، کچھ پاتے ہیں، کچھ کھوتے ہیں، یہ زندگی کی روزمرہ کی باتیں ہیں، لیکن کوئی شاعر انہیں جب ایک شعر میں موزوں کر دیتا ہے تو لوگ اس ایک شعر پہ مر مٹتے ہیں، قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ واقعہ میں کچھ نہیں ہوتا، واقعہ نیا نہیں ہوتا، بات کا اسلوب اور انداز اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی اچھی آواز کا مالک، اچھے گلے کا مالک، سر سے واقف، راگ سے واقف، اس شعر کو جب وہ گا کر پڑھتا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اس پہ فدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوتا جو انسانی نظروں سے اوجھل ہو یا پہلی بار کسی نے سنا ہو، ایسا ہوتا ہے، واقعہ عام سا ہوتا ہے۔ اس کی موزونیت کس طرح سے ان الفاظ کو موزون کیا گیا، پھر گانے والے کا کمال کہ اس کا سر، اس کی لے اور اس کی آواز کا زیر و بم اور اس کا راگ سے شناسائی تو کتنے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ شعراء میں بھی اکثریت اور گانے والوں میں بھی اکثریت بیکار لوگوں کی ہے، بے عمل لوگوں کی ہے، بلکہ بعض اوقات ان میں شرفاء کم ہی ملتے ہیں، غیر سنجیدہ لوگ ملتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو بندہ بھول جاتا ہے، اس شعر کی موزونیت اور اس لے میں کھو جاتا ہے۔ لیکن اگر کلام ایسا ہو اتنا خوبصورت کہ جو پوری دنیا کو للکارے، فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسا ایک جملہ بنا کر دکھاؤ، ایک ایسا کلام جس کی موزونیت اتنی حسین ہو کہ دنیا میں تمام صاحب کلام لوگوں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، دانشوروں کو، اہل علم کو، سب کو للکار کر کہے کہ جتنا کلام ان 30 پاروں میں ہے اس کے مقابلے میں اس جیسا ایک جملہ بنا کر دکھاؤ۔ اور یہ اعلان 14 صدیوں پر محیط ہو اور قرآن اپنے اعلان کو دہرائے جا رہا ہو اور کوئی دعویٰ نہ کر سکے کہ اس جیسا ایک جملہ میں بھی موضوع کر سکتا ہوں، اس کے حسن کی کوئی حد ہے؟ یعنی حسن کلام کی کوئی حد بھی ہے؟ پھر کلام متکلم کا آئینہ دار ہوتا ہے، متکلم کی ذات اس میں سموئی ہوئی ہوتی ہے غیر محسوس طریقے سے۔ آپ تجربے کے لیے کسی ایک آدمی کو کسی ایک خاص طبقے کے لوگوں میں بٹھا دیں، ان کی باتیں سنتا رہے، اچھے ہوں یا برے، جواریوں کے ساتھ بٹھا دیں، کچھ عرصے بعد وہ بندہ جواری بن جائے گا۔ بٹیر بازوں کے پاس بٹھا دیں، تاش کھیلنے والوں کے پاس بٹھا دیں، سرنگیاں بجانے والوں، کسی طبقے زندگی کے لوگوں کے پاس ایک بندے کو، ڈاکٹروں کے پاس چھوڑ دیں، کچھ عرصے بعد وہ دوائیاں تجویز کرنے لگ جائے گا، نہ اس نے میڈیکل پڑھا نہ وہ جانتا ہے، لیکن چھوٹے موٹے مرض کے لیے وہ گولیاں بتائے گا، یہ کپسول لے لو، وہ گولی لے لو، یہ ٹیکا لگا لو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ روز نہیں ہوتا ہمارے ساتھ؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی باتیں سن سن کر ان جیسی خصوصیات اس میں آ جاتی ہیں، ان جیسا ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اب اللہ کے کلام کو اگر کوئی سنے، اللہ کے کلام کو پڑھے،
اور اس کے رنگ میں نہ رنگا جائے، ممکن نہیں۔ کلام باری میں تجلیات ذات باری ہوتی ہیں، اور جنہوں نے اس کو سمجھا، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن سمجھنے سے ہوا کیا؟ معیت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، اور فیض معیت یہ تھا کہ غصہ اور محبت دو متضاد کیفیات ہیں۔ ہمارے بندے مومن میں دونوں موجود ہیں۔ ناحق پہ غصہ اور ضرور کرتا ہے، اور حق پہ بچ جاتا ہے۔ ایک وقت میں چمکتی ہوئی بجلی بھی ہے، برستی ہوئی ابر باران بھی ہے۔ باطل کے لیے جلا دینے والی بجلی ہے، اور حق کے لیے نمو دینے والی محبت کی بارش بھی ہے۔ دونوں ضدیں ایک بندے میں جمع ہو جاتی ہیں، پھر اس کا ہر عمل تراہم رکعا سجدا، زندگی کا ہر عمل رکوع و سجود بن جاتا ہے۔ اٹھتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، بیٹھتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، دوستی کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، خریدتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، بیچتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق۔ زندگی کا ہر کام باطل کے لیے برق طپاں ہے، حق کے لیے ابر رحمت ہے، اور زندگی کا ہر کام رکوع و سجود بن جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو بار الہ کچھ ملتا بھی ہے۔ فرمایا اگر تو میرے جمال جہاں آرا کو دیکھنا چاہے، اگر تو میری تجلیات کو اس دنیا میں دیکھنا چاہے، اگر تو میرے انوارات کو اس روئے زمین پر ان مادی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو پھر ان لوگوں کے چہروں میں مجھے دیکھ، ان کے رخسار پہ میں دمکتا ہوں، ان کی پیشانیوں سے میرا حسن جو ہے وہ ٹپکتا ہے۔ انہیں ملتا یہ ہے کہ وہ آئینہ بن جاتے ہیں جمال باری کا۔ نبی علیہ السلام پر کسی نے سوال پیش فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، صحابہ کا دور بیت جائے گا، تابعین تبع تابعین، خیر القرون گزر جائے گا، لوگ عام ہو جائیں گے ایک جیسے سارے، ان میں کوئی خصوصیت نہیں ہوگی صحابیت کی، تابعیت کی، تبع تابعیت کی، تو اس زمانے میں ہم کس بندے کو اپنا دوست سمجھیں، کس کی صحبت میں بیٹھیں، کس کے پاس جائیں، کسے ہم ایسا سمجھیں جس میں آپ کی برکات ہوں گی، کس کے پاس حضور فیض کے لیے حاضر ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد دل میں آئے، پھر اس کے پاس بیٹھنا۔ اگر ایسا زمانہ پاؤ تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ اللہ کی یاد ویسے نہیں آئے گی، ان کے سینے انوارات الہی سے معمور ہوں گے، تمہیں تب اللہ کی یاد آئے گی۔ کیونکہ جو کچھ جس کے اندر ہے، اگر کوئی تاش کھیلنے والا ہے اس کے پاس بیٹھو گے تاش کھیلنے والے بن جاؤ گے، اگر کوئی کسی اور شغل کا آدمی ہے اس جیسے ہو جاؤ گے، تو اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو اس کے پاس بیٹھو گے تو اللہ والے بن جاؤ گے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا جن کے بیٹھنے سے، پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد آئے۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔